سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سیاستدان ہے جو اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو مسائل کو آگے لگ کر؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے لوگوں کے لیے بے نظیر۔ اچھا سر، جیسے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ویسے ایسی کوئی خواہش ہے آپ کی جو رہ گئی ہو یا جو آپ اپنے علاقے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک خواہش تھی لیکن الحمدللہ وہ پوری ہو گئی، ابھی کوئی خواہش نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا معلوم پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ نظر ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی اس شخصیت سے ملا جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی اور سوشل ایکٹیویٹی بھی. الحمدللہ آج جس بہترین پرسنالٹی سے ہم آپ کو گفتگو کر رہے ہیں، ایور گرین پرسنالٹی، بہترین شخصیت کے مالک، اچھے سوشل ورکر، اچھے سیاستدان، اپنی قوم کے بڑے تدوانی غلام نبی صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف رخ کروائیں گے گفتگو. آپ سے سر السلام علیکم. وعلیکم سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. اچھا سر، ہمارا آنے کا مقصد ہوتا ہے اور اس نوٹیبل شخصیت سے ہم جو سوالات کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو کچھ آپ کو جانتے ہیں یا جو کچھ آپ کو جاننا چاہتے ہیں، یا ہم ان سے بات سوال ہے کہ آپ کی زیادتی مصروفیات جو آج کل ہیں وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیا سیاست کی طرف ہیں، بزنس کی طرف ہیں، زمینداری کی طرف ہے یا سوشل ایکٹیویٹی کی طرف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. سر اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ نے پوچھی، ظاہر سی بات ہے اگر بندہ بزنس نہیں کرے گا تو وہ ساری چیزیں مینٹین نہیں کر سکتا، سیاست بھی نہیں کر سکتا، فائنینشیل کی ضرورتیں ہوتی ہیں بندے کو کچھ. تو اس حوالے سے ہمارا اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے مرچنٹ کا. اس میں ہم جو کاروبار کرتے ہیں میٹ کا، چاول کا، یہ ہمارا بزنس ہے. اور سیاست کے حوالے سے ہم چھوٹے سے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں ادھر یو سی سی بٹرا میں. صحیح سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. عوام کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو ہم نہیں بتائیں گے، وہ تو عوام بتائیں گے. عوام بتائیے، بالکل ظاہر سی بات ہے ان سے بھی آپ ویو لیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا. اچھا سر، اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے 3 پہلو ہیں، بزنس، سیاست، سوشل ایکٹیویٹی. سر ہر بندہ جو ہے نا اپنے ذہن کے حساب سے چلتا ہے، تو میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزوں میں سے آپ خود کو کمفرٹیبل کس میں سمجھتے ہیں؟ سیاست میں، سوشل ایکٹیویٹی میں یا کاروبار میں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو جو ایزی محسوس کرتا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا سکون آ جائے، تو اس میں زیادہ میں سوشل ایکٹیویٹی کو محسوس کرتا ہوں. صحیح. لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کے کام آنا. صحیح. تو یہ چیزیں مجھے پسند ہیں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے کام آئیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا. بالکل. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اچھا سر، سوشل ایکٹیویٹی کی آپ کی بات ہو رہی تھی. یہ کوئی ممکن کام نہیں کہ ہر بندہ سوشل ایکٹیویٹی کی طرف رواں ہو، کیونکہ سوشل ایکٹیویٹی میں آنے کے لیے جگہ چاہیے. کیونکہ اپنا ایک بندہ اپنے گھر سے، اپنی کمائی سے جب نا عوام پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں صبح. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سوشل ایکٹیویٹی کا آپ کو خیال کیا بچپن سے ہی تھا یا کبھی کبھی انسان ایسے حالاتوں میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار مجھے اب سوشل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ بچپن سے سوشل ایکٹیویٹی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر الحمدللہ. اور یہ پرورش ایسی ہے ہماری اپنے والدین کی طرف سے، جو بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اور ویسے جو زیادہ وہ توجہ اس سوشل ایکٹیویٹی کی طرف میری ہوئی وہ 2010 والی فلڈ ہو، صحیح، زبردست. یا 2022 والی فلڈ ہو، جب میں نے دیکھا لوگوں کی تکلیفیں دیکھی، ان کے آنے جانے، کیونکہ پورے پاکستان کی ٹریفک جام تھی. یہی واحد راستہ تھا جو چل رہا تھا ہمارا. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب لوگوں کی تکالیف دیکھی ہم نے تو بس شکر الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم سے کام لیا. اچھا، اس فلڈ کے دوران جی آپ کا تو تعاون تھا ہی تھا، میرے دوسرے دوست بھی تھے. ہمارا یہاں پہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے شہری اتحاد سندھی بٹرا، شہری اتحاد کے نام سے. جی زبردست. اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. وہ میرا دوسرا دوست ہے، وہ
عادل عجیب اللہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں, تو دوسرے بھی دوست ہیں, تو ہم ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں. تو ہم نے ایک فرم بنائی ہوئی ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل, لائٹ کا ایشو ہو, پانی کا ایشو ہو. اچھا جی, جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ فنانشلی خود کرتے ہیں یا کہیں گورنمنٹ سے یا سوال کا جانا ہے, کسی گورنمنٹ سے نہیں لیا ہم نے ابھی تک. اچھا سر, یہ چیزیں لیتے ہیں بھائی, روڈ بنا کے دیں, راستے بنا کے دیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ فلڈ میں اپنا برج پڑ گیا, روڈ میں برج آ گیا, وہ اپنا گاڑیاں کلوز ہو گئی, تو میں نے اپنی جیب سے اس کو بند کروایا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی. اچھا, سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے مثالی میں بن گیا ہو؟ کبھی کبھی اللہ بندے سے کام لیتا ہے, ایسا کام لیتا ہے کہ صدیوں تک یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں, میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتا. بالکل, مطلب اتنا قابل سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ احسان کیا ہے مجھ پر. کوئی بندہ آتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو نیا ہے وہ میرے پاس ہی آئے گا. اچھا سر, ایک اور بات, آپ کا دوسرا پہلو سیاست. اچھا, سیاست میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, سپورٹ کریں. اچھا, خود سیاست میں آپ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے سیاست میں آنے کے لیے. آپ نے کہا کہ نہیں, میں نے کسی دوست کو آگے کیا, تو خود نہ آنے کی سیاست میں وجہ یہ ہے کہ خود نہ آنے کی کہ جب بندہ سیاست میں آتا ہے نا تو ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں. صحیح. اور ذہن جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کی طرف نہ راغب ہو جاتا ہے, وہ خدمت, تو اس وجہ سے بس. اچھا, اگر میں کہوں کہ آپ جیسی پرسنالٹی سیاست کے لیے, آج کی سیاست کے لیے دو الفاظ بولے تو آپ آج کی سیاست کے لیے کیا بولیں گے؟ آج کی سیاست ٹھیک ہے لیکن صحیح طریقے سے ہو رہی ہے. دیکھیں نا, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہم اس کے سب رہنے والے ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے. جو سیاست پاکستان کے مفاد میں بہتر ہو وہ سیاست ٹھیک ہے, جو سیاست پاکستان میں مفاد میں نہیں ہے وہ سیاست ٹھیک نہیں ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سیاستدان ہے جو اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو مسائل کو آگے لگ؟ جی ہاں بالکل, دیکھیں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے لوگوں کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنائے ہوئے ہیں. ابھی وہ دوسرا پروگرام لا رہے ہیں, وہ ہاری کارڈ لا رہے ہیں, پہلے وطن کارڈ لانچ کیا تھا. تو جن سے جو ہو سکتا ہے وہ تو کر رہے ہیں نا. اچھا سر, جیسے آپ لوگوں کی فیورٹ شخصیت ہے, ہم نے وزٹ کیا ہے, آپ ان کے بارے میں وزٹ کی, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اچھے ناموں سے آپ کو پکارتے ہیں, اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں, جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیل ہیں. میرا سوال سننا, یہ ویسے ایسی کوئی شخصیت ہے جس کے جو آپ کا آئیڈیل ہو؟ جی بالکل, وہ ہمارے ایم پی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, انجینئر عبدالعزیز چنیلو. میں ان سے بہت متاثر تھا کیونکہ ان میں ایک کوالٹی تھی. صحیح. آپ نے جو بھی کام کہا اپنے علاقے کے حوالے سے, اپنے عوام کے حوالے سے, اس نے یس کیا تو مطلب یس کیا, وہ ہو جائے گا. اچھا, نو کیا تو وہ منہ پہ آپ کو بول دیں کہ بھائی یہ چیز میرے سے بیٹا نہیں ہو سکتی. اور وہ اتنے پیارے شخص تھے, اور ان کا سیاست کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا. ایک کوالٹی تھی ان کی. صحیح. ایک کوالٹی تھی, جو بھی بندہ ان سے ملتا تھا تو وہ بندہ یہ محسوس کرتا کہ جتنا عبدالعزیز چنیلو صاحب مجھے چاہتے ہیں, مجھے میرا خیال کرتے ہیں, شاید ہی کسی اور کا کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی تھی. یہ ان کی کوالٹی تھی. زبردست. آپ اس کے پیچھے بھی سیاست کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو صاحب جیسی سیاست کر رہے ہیں؟ جی بالکل, نہیں بالکل, ان کے جو ابھی زبیر احمد جنید ہیں وہ ہیں, بالکل ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور نعمت دے گا. اچھا سر, جیسے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے کام آ رہے ہیں, ویسے ایسی کوئی خواہش ہے آپ کی جو رہ گئی ہو یا جو آپ اپنے علاقے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک خواہش تھی لیکن الحمدللہ وہ پوری ہو گئی. ابھی کوئی خواہش نہیں ہے. ایسی کوئی بھی خواہش نہیں ہے کیونکہ میرا زندگی کا ایم تھا, مقصد تھا کہ یہ ہمارا میڑ سے اگامانی تک 14 کلومیٹر کا روڈ ہے جو بالکل ٹوٹا ہوا ہے, کئی 15-20 سالوں سے تباہ ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو ان پہ میں نے اسٹرگل کی. الحمدللہ میں نے ای میلز کی ایشین بینک کو, ورلڈ بینک کو, میں نے مواد فراہم کیا. کہیں بھائی یہ دیکھیے اتنی آبادی ہے, اتنے لوگ ہیں, ان کی یہ تکلف ہے. تو الحمدللہ وہ ورلڈ بینک میں اپروول ہو گیا ہے, جس کا جنوری میں انشاءاللہ تعالیٰ کام اسٹارٹ ہو جائے گا ورلڈ بینک والے. یہ میرا مقصد تھا زندگی کا جو پورا ہوگا. اب کوئی خواہش نہیں ہے. جی. اچھا, ایک اور سوال, زندگی دیکھو نا, دکھ اور سکھ زندگی کا حساب. جی ضرور. کبھی انسان دکھوں کی لپیٹ میں تو کبھی خوشی کی لپیٹ میں. ایسا کوئی دکھ جس نے آپ کو زندگی بھر کا غم دے دیا؟ بس وہ تو ماں باپ کے بچھانے کے بعد جو ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے.
اچھا سر، ایک اور عام سوال، یہ میرا سوال ہو سکتا ہے صدیوں تک یاد بھی رہے لوگوں کو جو میں کرنے جا رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے آپ نے یہاں پر اس علاقے میں رہ کر اپنی زندگی لائف سرو کی، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے کام کیے، لوگوں نے آپ نے لوگوں کو منوایا کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں. ویسے آپ کی فیملی میں سے، کیونکہ دیکھو نا زندگی اینڈ کا نام بھی ہے، جی بالکل، جو جسے آنا ہے اسے جانا بھی ہے، تو یہ ایک زندگی کا یہ ایک معمول ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کی سیٹ، آپ کا خیال، آپ کی سوچ کس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ بڑا بیٹا ہے میرا اسلام، اس نے ISSB کا ٹیسٹ دیا تھا، ماشاءاللہ. اس نے ISSB کلیئر کی. کیونکہ مجھے بچپن سے ہی پاکستان آرمی سے بہت پیار تھا. میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی اپنے ملک کی مفاد میں اپنا فوجی افسر بنے. تو اس میں وہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ایک اور اور سوال، کیونکہ اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ نوجوان، تو بالکل آپ نوجوان لسٹ میں ہیں. جی 40 ایئرس یہ نوجوان لسٹ ہے. سر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل نوجوان ہے. جی بالکل. وہ نوجوان ہمارا بالکل تباہی کے کنارے پر ہے، منشیات کی لپیٹ میں آ چکا ہے. منشیات ایسے نوجوانوں کو جکڑ چکی ہے کہ اب وہ منشیات گھر تک پہنچ چکی ہے، ہاسپٹل تک پہنچ چکی ہے. تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی آپ کا ایسا کوئی میسج؟ نوجوانوں کے لیے سر یہی میسج ہے نا کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے پہلی بات، اور دوسری بات ان کے والدین کو ان پہ توجہ دینی چاہیے. اور تیسری بات ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ منشیات اگر دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ تو اس کو سپورٹ نہ کریں. صحیح سر، منشیات کے ہمارے ادارے ہیں ان کو آپ میسج دیں کہ بھائی ادھر یہ چیزیں چل رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے ادارے ایکشن لیں گے، بالکل صحیح لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. صحیح. سر ایک اور ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے لاسٹ میں ہم پرسنالٹی سے لیتے ہیں، کیونکہ سر اگر ہم بات کریں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، تو وہ ایسی شخصیت کی کہ ہر شخص اس کے بارے میں اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی نظر رکھتا ہے. تو 27 دسمبر کے حوالے سے، محترمہ کی شخصیت کے حوالے سے اور یہاں کے علاقے کے حوالے سے آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے چینل کے تھرو سر؟ سر یہ دیکھیں نا، محترمہ کا کردار یا ان کے خاندان کا کردار تو پوری دنیا کے سامنے. صحیح. انہوں نے بہت کام کیے. انہوں نے کام تو کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی. بالکل یہ صحیح ہے. تو وہ شخصیت جو ہیں ان کو تو کوئی بھلا نہیں سکتا. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے جو منشور بتائے ہوئے ہیں ان پہ چلیں اور تھینک یو سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم سے آگے ہم نہیں نکل سکتے. آپ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہر اس شخصیات سے ہم آپ کو بات کراتے ہیں جس کے لیے آپ سننا چاہتے ہیں. تو آج کی شخصیت کے بارے میں آپ نے سنا، ایسے کم ہی شخص ہوتے ہیں ناظرین اس دنیا میں جو اپنی زندگی غریب عوام یا سوشل ایکٹیویٹی کی طرف وقف کر دیتے ہیں. اس دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آج کی شخصیت جس سے ہم نے آپ کو بات کروائی، آپ جو سننا چاہتے تھے وہ سارا ہمیں آپ کی طرف سماعت کر دیا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پر دراج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.